اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے، وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے۔ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو، لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے، سب پاک ہو جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے، عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ، تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب۔ یہاں شراب کو حرام کیا، کہا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین، اور جنت کے دریا ہے، نہریں نہیں ہے، دریا ہے۔ نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں۔ جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے، اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی، ایسے ایسے، تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس سنام سے ہے تسنیم۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا۔ سبحان اللہ، ایسے جا رہا ہوگا، نیچے بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا۔ جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا، 24 فٹ کھجور۔ تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے، تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا، پاگل۔ اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے۔ پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے۔ ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کہا ہے، لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر، پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے، پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے۔ تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گیا، ڈھول ڈھمک کے نہ ہی سن دے تو چنگا ہی۔ تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو،
پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، 70 منٹ نہیں۔ جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے، اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے۔ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن، اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف، تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے، چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے، اور اس نے شہد میں، ہنی میں تھوک دیا، وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبولون، پیشاب نہیں، لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، لا یمتخطون، کوئی منہ میں تھوک نہیں، کوئی ناک میں بلغم نہیں، پاک صاف۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، دکھ مر گئے، جوانی، بادشاہی، محبت، خوبصورتی، کمال، نیند بھی گئی، موت بھی گئی، تھکن بھی گئی، تھکاوٹ بھی گئی، بھوک بھی گئی، لڑائی بھی، دنگا بھی، فساد بھی، نفرت بھی، اندھیرا بھی، بڑھاپا بھی، ہر شے ختم۔ میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا، چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا، اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں۔ جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے، زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ۔ کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا میں باری تعالیٰ کمال ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی، اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر۔ اب میرے نبی بیٹھیں گے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے گا، ہوا تھم جائے گی اور ساری جنت مست ہو جائے گی۔ میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ، چس آ گئی۔ جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا چس آ گئی، تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے، کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا خیال۔ رضوان کہے گا جی، کہے گا پردے ہٹا، ہائے 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 از لذت دیدارش
خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں. تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا اور کہے گا مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا، اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہیں. اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا. یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو.